دوستو، آپ کو ہمارے یوٹیوب چینل دنیا جہاں میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ دوستو، اللہ تعالیٰ نے بنی نوع انسان کی ہدایت کے لیے وقتاً فوقتاً نبی اور رسول بھیجے ہیں۔ یہ سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہو کر نور ہدایت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اختتام پذیر ہوا۔ یوں نبوت کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا۔ اب تا قیامت کوئی نبی یا رسول انسانوں کی رہنمائی کے لیے نہیں آئے گا۔ اسی اثناء میں اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ میں سے افراد کو نوازا جنہوں نے اسلام کی اشاعت و تبلیغ کا بیڑا اٹھایا۔ جی، یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنی ساری زندگی دین کے لیے وقف کر دی۔ کوئی لمحہ بھی یہ خالق کائنات کی یاد سے غافل نہ ہوئے۔ ان کا اٹھنا، بیٹھنا، جاگنا، سونا سب اسلام کی مرضی کے تابع رہا۔ ہر وقت یہ اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو حق و سچ بتلانے اور اس پر عمل کرنے کی تعلیمات میں مصروف رہے۔ حضرت امام غزالی ہوں یا ابن سینا ہوں، ابن خلدون ہوں یا ابن رشد، انہوں نے مخصوص علوم میں کام کیا اور یوں دین عام انسانوں تک پہنچایا۔ انہی شخصیات میں سے ایک شخص الشیخ اکبر محی الدین ابن العربی ہیں۔ ابن العربی مشرقی اندلس، اسپین کے شہر مرسیہ میں پیر کی رات 560 ہجری میں پیدا ہوئے۔ مشرق والے وہ لوگ جن کی زبان فارسی ہے آپ کو حضرت الشیخ الاکبر ابن العربی کے نام سے جانتے ہیں، جبکہ مغرب والے لوگ آپ کو ابن العربی اور ابن سراقہ کے نام سے جانتے ہیں۔ آپ کی سب سے زیادہ شہرت الشیخ الاکبر کے لقب سے ہوئی اور مسلمانوں کی تاریخ میں یہ لقب کسی دوسری شخصیت کے لیے استعمال نہیں کیا گیا۔ آپ کے والد کا نام علی محمد تھا۔ وہ صاحب علم، زاہد اور متقی انسان تھے۔ وہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے عقیدت مندوں میں سے تھے۔ آپ کا خاندان زہد و تقوی، علم اور حکمت کی وجہ سے نمایاں حیثیت رکھتا ہے۔ آپ کے والد فقہ و حدیث میں وسیع علم رکھتے تھے۔ اس کے علاوہ وہ عظیم فلسفی ابن الرشد کے دوست اور سلطان اشفیلیہ کے وزیر تھے۔ آپ 8 سال کی عمر میں اپنے خاندان کے ہمراہ مرسیہ سے اندلس کے دارالخلافہ اشفیلیہ آ گئے اور 598 ہجری تک ادھر مقیم رہے۔ اس دوران ابن العربی نے علم و فضل میں دسترس حاصل کی۔ شروع میں ابو بکر محمد بن خلف ابو القاسم عبد الرحمن سے قرأت و سبع کی تعلیم حاصل کی۔ یہاں پر آپ 30 سال تک مقیم رہے اور اندلسی صوفیاء اکرام سے استفادہ کیا۔ ابتدائی تعلیم مرسیہ سے ہی حاصل کی۔ اشفیلیہ میں آپ کو اپنے دور کے نامور علماء کی صحبت نصیب ہوئی۔ مروجہ دینی اور دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ آپ کا بہت سارا وقت بزرگوں کی خدمت میں گزرتا تھا۔ تصوف کا یہ سلسلہ آپ کے خاندان میں ہی قائم تھا۔ آپ کے ماموں ابو سلم الخیلانی ساری رات عبادت میں گزارتے تھے۔ ابن العربی اپنی تصنیف فتوحات مکیہ میں لکھتے ہیں، میرا ظہور 580 ہجری میں ہوا۔ اس وقت آپ کی عمر 20 برس تھی۔ اس بارے میں بتایا جاتا ہے کہ آپ اسبیلیہ کے کسی امیر کبیر کی دعوت پر مدعو تھے، تو جب پینے پلانے کا سلسلہ شروع ہوا اور صلاحی ابن العربی کے ہاتھ میں آئی تو غیب سے آواز آئی، اے ابن العربی، محمد کیا تمہیں اس لیے پیدا کیا گیا تھا؟ تو آپ نے جام کو نیچے رکھ دیا اور باہر چلے گئے۔ گیٹ پر آپ نے وزیر کے چرواہے کو دیکھا جس کا لباس مٹی سے اٹا ہوا تھا۔ آپ اس کے ساتھ ہی ہو لیے اور شہر سے باہر جا کر آپ نے اس کے کپڑوں سے اپنے کپڑوں کو تبدیل کر لیا۔ کئی گھنٹوں تک صحرا میں گھومنے کے بعد ابن العربی ایک قبرستان پہنچے جو کہ نہر کے کنارے پر واقع تھا۔ آپ نے وہیں ڈیرے جمانے کا فیصلہ کیا اور ایک ٹوٹی ہوئی قبر میں اتر گئے۔ یوں ابن العربی کا الشیخ الاکبر بننے کا سفر جاری تھا۔ آپ صرف نماز کی ادائیگی کے وقت قبر سے باہر آتے، باقی سارا وقت
قبر میں ہی ذکر الہی میں گزارتے۔ 4 روز کے بعد جب قبر سے باہر آئے تو ایک نئی شخصیت نے جنم لیا تھا۔ اس کے بعد آپ نے اپنے روحانی استاد کے زیر سایہ 9 ماہ کا چلہ کاٹا۔ آپ نے 2 سال کا عرصہ ملازمت بھی کی۔ آپ نے بطور فوجی ملازم کے خدمات سر انجام دیں، لیکن آپ کے ساتھ ایک ایسا واقعہ پیش آیا کہ آپ نے ملازمت سے دستبرداری اختیار کی۔ آپ نے پہلی بار 590 عیسوی میں اندلس سے باہر سفر کیا۔ آپ نے تیونس میں ابو القاسم بن تقی کی کتاب خلاء النعلین کا مطالعہ کیا۔ بعد میں آپ نے اس کتاب کی شرح پر ایک رسالہ بھی لکھا۔ اس سفر کے دوران آپ کی ملاقات ابو محمد عبدالعزیز بن ابو بکر سے ہوئی، جن کی فرمائش پر آپ نے اندلس کے صوفیہ اکرام کے تذکروں پر ایک کتاب روح القدس لکھی۔ اس کتاب میں 55 صوفیہ اکرام کا تعارف کروایا گیا۔ 593 ہجری میں ابن العربی ایک بار کشف میں آپ کا روحانی درجہ دکھایا گیا۔ آپ بیان کرتے ہیں کہ مسجد الزہرا جو کہ عین الجبل کے پہلو میں واقع ہے، عصر کی نماز پڑھتے وقت ایک نور کو دیکھا جو ہر چیز کو منور کر رہی تھی۔ 597 ہجری کے ماہ رمضان میں ابن العربی اپنے ساتھی محمد الحصار کی موجودگی میں بجاجیہ میں داخل ہوئے اور تیونس پہنچے، جہاں پر آپ نے اپنے دوست ابو بکر بن عبدالعزیز بن القریشی کے ہاں ٹھہرے۔ 8 سال پہلے آپ اسی جگہ قیام کیا تھا۔ آپ نے ایک کتاب روح القدس لکھی تھی۔ تیونس سے آپ اپنی ساتھی محمد الحصار سمیت مصر پہنچے اور محمد الحصار نے وہیں وفات پائی۔ آپ کی منزل مکہ تھی، جہاں آپ نے اپنی کتاب فتوحات مکیہ کی بنیاد رکھی۔ 599 عیسوی میں اس کتاب فتوحات مکیہ کی بنیاد رکھی گئی اور جس کی تکمیل 627 عیسوی میں ہوئی۔ مکہ میں ابن العربی کا پہلا قیام 2 سال کا تھا، جس کے دوران ادھر کے علمی و ادبی حلقوں میں ایک غیر معمولی ہلچل پیدا ہوئی۔ آپ بلند پایہ شاعر بھی تھے۔ مکہ میں آپ کی شاعری اپنے نقطۂ عروج پر تھی۔ 607 عیسوی میں پونیا میں پہنچے، جہاں پر سلطان کیکاؤس نے جوش و ولولے کے ساتھ آپ کا استقبال کیا۔ آپ کے قیام کے لیے ایک گھر تعمیر کروایا، لیکن بعد ازاں ابن العربی نے یہ گھر ایک بیکاری کو دے دیا۔ دوستو، یہ تھا الشیخ الاکبر حضرت ابن العربی کے بارے میں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ تک مزید اس طرح کی ویڈیوز پہنچیں تو آپ ہمارے چینل کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے۔